بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، اس خوبصورت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنی زیادہ عبادت کی توفیق دے کہ ہم سے خوب راضی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. اس خوبصورت مہینے کے اندر ایک بہت بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں ناظرین لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے نام سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوالات اور جوابات پر مبنی ایک پروگرام کا سلسلہ ہے، جس میں کراچی بھر سے مختلف اسکولز نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو تیار کر کے ہمارے پاس یہاں پر بھیجا ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ سوالات جوابات کا سلسلہ ہے تو اسکولز بڑی تیاری کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ پروگرام آپ کے سامنے دی انٹیلیجنٹ برینز جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. دی انٹیلیجنٹ برینز کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ عرصے سے اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز کی آگاہی کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنی نئی جنریشن کے اندر کام کرنے کے لیے کوشاں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انلائٹن دا فیوچر آف دا بلڈرز آف دا نیشن بائی کریٹنگ اویئرنیس امنگ دیم about their real national and Islamic heroes. ان کو بتانا ہے کہ ان کا ماضی کتنا شاندار تھا، ان کو بتانا ہے کہ اس ماضی پر چلتے ہوئے، اس کو نشان راہ بناتے ہوئے یہ اپنے حال اور مستقبل کو روشن اور تابناک بنا سکتے ہیں. انہیں اس چیز کو سمجھانا ہم نے سمجھانا ہے کہ جن کو یہ ہیرو سمجھتے ہیں دراصل وہ ہیرو نہیں ہیں، یا جنہیں انہیں سمجھایا یا سکھایا جا رہا ہے وہ ان کے ہیروز نہیں ہیں. ان کے ہیروز وہ ہیں، ان کے ہیروز ایسے بے مثال اور شاندار ہیں کہ جن کو اپنے دوسرے بھی غیر بھی اپنی کتابوں اور داستانوں میں جب لکھتے ہیں تو انہیں متاثر کن اور سر فہرست لکھتے ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ پروگرام ایک رمضان کے خوبصورت مہینے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں جو عنوانات رکھے گئے ہیں، جو واقعات رکھے گئے ہیں وہ رمضان کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارا یہ پورا جو سیگمنٹ رہے گا یہ ابھی آگے اگلے دنوں میں، اس میں ہم سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس کے لیے ہم نے عنوانات جو طے کیے ہیں وہ رمضان میں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اس حوالے سے سوالات ہوں گے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح فتح مکہ، غزوہ بدر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سوالات کا سلسلہ، محمد بن قاسم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ساری وہ شخصیات اور واقعات ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں رونما ہوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں ان کی شہادت کے دن ہیں. تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کو لے کر اور سوالات جوابات کے سلسلوں کو لے کر چلیں گے. تو میں یہاں پر اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ دی انٹیلیجنٹ برینز کے چیئرمین جناب محمد احمد صدیقی صاحب بیٹھے ہیں. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنا بہترین پروگرام لے کر چل رہے ہیں. اس کے ساتھ پیس کے اس دی انٹیلیجنٹ برینز کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ کوارڈینیشن ہے وہ پیس پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی ہے، جس کے مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ان کے ڈسٹرکٹ اورنگی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور اورنگی ٹاؤن کے پریزیڈنٹ ہیں جناب انصر محمود صاحب. میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کے اندر. اور ان کے ساتھ اورنگی ٹاؤن کے ہمارے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں جناب عرفان سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. آج کے اس پروگرام میں یہ ججز کے فرائض بھی انجام دیں گے اور پیس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو ایسوسیشن پورے کراچی میں کام کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں باقاعدہ اپنے پروگرام کی طرف اور میں بڑھتا ہوں کہ اب اس پروگرام کو کوئز کمپٹیشن کو شروع کیا جائے. تو بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ریلیکس ہیں؟ ایزی ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں آپ لوگوں کو؟ بالکل ریلیکسڈ ہیں. تو اب ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے بیٹا آپ اپنے اسکول کا تعارف کروائیں. بیٹا زور سے مائک لیں ہاتھ میں اور زور سے اپنے اسکول کا تعارف کروائیں. ویٹسٹون ایجوکیشن سسٹم. ویٹسٹون ایجوکیشن سسٹم. ویٹسٹون ایجوکیشن سسٹم بیٹا کہاں ہے یہ اسکول؟ گارڈن ویسٹ میں. گارڈن ویسٹ میں ہے. تو آپ نے تیاری کی ہے بیٹا؟ اچھی تیاری کی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ No. اس کے ساتھ برابر میں ان کے ساتھ ہمارے دوسرے اسکول موجود ہے. بیٹا آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ پیل اکیڈمی ہائی اسکولنگ سسٹم. پیل اکیڈمی. یہ کہاں پر ہے بیٹا پیل اکیڈمی؟ اورنگی ٹاؤن میں. آپ کی تیاری اچھی ہے؟ آپ بیٹا کون سا اسکول ہے آپ کا؟ پبلک اسکول. کہاں ہے یہ اسکول؟ میٹرو ویل میں. آپ کی تیاری بھی بہترین ہے؟ زبردست. بیٹا آپ کا اسکول کا کیا نام ہے؟ آکسفورڈ گرامر اسکول. آکسفورڈ گرامر اسکول. کہاں پر ہے یہ؟ یہ منگا پیر میں والی منگو پیر میں ہے. تو آپ نے تیاری اچھی کی ہوئی ہے؟ Yes, چلو کیپ اٹ اپ. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. اور اب ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت معاون ابو بکر صاحب موجود ہیں. یہ آپ کو پروگرام کے حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے. بیٹا یہ کوشچن دیں سب کو، یہ اپنی اپنی مرضی سے، آپ اپنی مرضی سے ایک انویلپ چوز کر لیں. آپ کی لک میں کون سا سوال نامہ آتا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے اور یہ لا کر مجھے دے دیں گے. ابھی جب میں مانگوں گا آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے اس انویلپ کو. جب میں آپ سے مانگوں گا آپ نے انویلپ لانا ہے. لائیں بیٹا آپ یہ انویلپ مجھے لا کے دیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے سوالات نکلے ہیں اور کون سے سوالات کے آپ جوابات دیں گے. تو اب ہم پروگرام پہ باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. پہلا اسکول میرے پاس ہے ویٹسٹون گرامر اسکول. ایسے ہی بیٹا
वेट स्टोन एजुकेशन सिस्टम गार्डन से। सर सुबहान का स्कूल है ये। सर सुबहान माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो आपके जो बेटा सवालात मेरे सामने आए हैं, इसमें तरतीब इस तरह होगी सवालात की कि मैं आपसे पहले राउंड में 5-5 सवालात सबसे पूछूंगा, ठीक है? आप सबसे 5-5 सवालात पूछूंगा और उसके 10-10 नंबर जजेस आपको देंगे। सवाल सही होगा जवाब तो 10 नंबर, अगर गलत होगा तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन 0 नंबर मिलेगा। दूसरा राउंड होगा रैपिड फायर का। रैपिड फायर में मैं आपसे 15 सेकंड के अंदर तेज सवाल पूछूंगा और आपने मुझे तेज जवाब देने। उसके सही जवाब के ऊपर आपको मिलेंगे +5 और गलत जवाब पर आपको मिलेंगे -5, और फिर ये सारी कैलकुलेशन होकर आपका रिजल्ट बनेगा। रैपिड फायर में जब आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो, आपने देर नहीं करनी है, सोचना नहीं है, उसको क्विट कर देना है, उसको आप पास कर दें, नए सवाल पर आ जाएं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपके नंबर्स पास करने पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप गलत जवाब देंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। बेटा आप अपना नाम बताएं। सकीना मोहम्मद इलियास। सकीना मोहम्मद इलियास। आपका नाम बेटा? अशनीब जुबैर। बिल्कुल ईजी है, रिलैक्स्ड है। अच्छा, पहला सवाल आपसे है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? हज़रत रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर दोबारा से सोच लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? आप मुझसे मशवरा कर लें, अभी आपके पास इस सेगमेंट में टाइम है आपके पास, आप बनु मैया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? वालदा का नाम बताएं। आपने पहले सही कहा था, लेकिन पूरा नाम दें। आपने उसमें वो किया है, वो नाम को अगर आप सही तरतीब से बता दें तो वो जवाब दुरुस्त है आपका। बीबी रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नहीं बेटा, ये जवाब गलत है। इनका हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का नाम हज़रत उम्मे रोमान था, ठीक है? उम्मे रोमान। ये जवाब सर इनका गलत हुआ। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी के होने वाले साहबजादों के नाम क्या थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दूसरी बीवी थी, उनके साहबजादों के नाम क्या थे, बेटों के नाम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं, अबू बकर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला और अब्बास, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दूसरी बेगम थी उनके साहबजादों के ये नाम थे, और ये नाम उन्होंने रखे थे अपने खुलफा के नाम के ऊपर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो ये नाम अपने साहबजादों के रखे, नाम बंदा किसके नाम पे रखता है? जैसे मैंने अगर अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा तो किसकी निस्बत पे रखा? यानी मुझे उस शख्सियत से बहुत प्यार था, उस शख्सियत से मुझे बड़ी अकीदत थी, उस शख्सियत से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, इस बुनियाद पर मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे का क्या नाम रखा? अबू बकर। दूसरे बेटे का नाम रखा उमर, तीसरे बेटे का नाम रखा उस्मान, चौथे का नाम रखा अब्दुल्ला और अब्बास। यानी कि देखें कितनी मोहब्बत थी इनकी अपने खुलफा के साथ, हज़रत बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ, कि अपने साहबजादों के नाम उन्होंने उनके नामों पर रखे। क्लैपिंग करें जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अच्छा, तीसरा सवाल बेटा आपसे कि अबू जहल पर हमला करने वाले बच्चों के नाम बताएं। अबू जहल पर जिन बच्चों ने हमला किया था उनके नाम क्या क्या थे? माज बिनते अरफार और बिन अफरा और माज बिन अफरा, माज बिन अफरा और मुईज़ बिन अफरा, मुअव्वज़ बिन अफरा। ये जवाब हम दुरुस्त तस्वर करेंगे। क्लैपिंग करें जी उनके लिए। माज बिन अफरा और मुअव्वज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये दो बच्चे थे जिन्होंने अबू जहल पर हमला किया था। और क्यों हमला किया था? वो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने वालिदैन से सुनते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत गुस्ताखी करता है ये अबू जहल। तो उन्होंने जंग में देखा और पूछा किसी से कि कौन है इनमें से जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है? तो उन्होंने बताया कि वो फलाना है। तो वो बच्चे मैदान में गए और जाकर हमला किया और उसे गिरा दिया नीचे। तो कितने ज़बरदस्त वो मौका था कि अपने नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी उनको। क्लैपिंग करें, ज़बरदस्त। बेटा आपसे चौथा सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर। निशान हैदर, जवाब दुरुस्त है। क्योंकि हम नेशनल और इस्लामिक हीरोज की बात कर रहे होते हैं, तो नेशनल हीरोज और इस्लामिक हीरोज, अभी मैंने जो सवालात का सिलसिला था वो इस्लामिक हीरोज पर था, बीच में हम नेशनल हीरोज के बारे में ही बात करेंगे, ताकि हमारी जो इस्लाम है और हमारा जो पाकिस्तान है, ये दोनों हम तक इतने मजबूत अंदाज में किस तरह इस वक्त मौजूद हैं, इसके पीछे हमारे इस्लामिक हीरोज और हमारे नेशनल हीरोज का बड़ा किरदार है। तो हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा बेटा? निशान हैदर। अब अगला सवाल आपसे, पांचवा सवाल और आखिरी सवाल है, हवलदार लालक जान, ये भी हमारे नेशनल हीरो हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जानें दी हैं अपने मुल्क के लिए। हवलदार लालक जान पाकिस्तान और भारत की किस जंग में शहीद हुए थे?
کون سی جنگ تھی جس میں حوالدار لالک جان شہید ہوئے تھے؟ یہ ان کا جواب غلط ہوا. 1999 کی کارگل وار کے اندر وہ شہید ہوئے تھے حوالدار لالک جان, اور بڑی بے دریغ اور بڑی بے اور بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے بے دریغ انداز میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. کلیپنگ کریں اپنے شہداء کے لیے اور اپنے ہیروز کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ آپ کا تھا پہلا راؤنڈ جس میں آپ کے 5 سوالات میں سے آپ نے 4 کے سوالات صحیح دیے اور 1 جواب آپ کا غلط ہوا. سر ریپڈ فائر کی طرف جاتے ہیں. 15 سیکنڈ کا ہم ریپڈ فائر کریں گے. سر آپ بیل بجائیں گے تو میں شروع کروں گا, اور بیل بجائیں گے تو میں آف کر دوں گا, میں پوچھنا بند کر دوں. جو جواب آپ کو نہ ہے بیٹا آپ نے اس میں پاس کر دینا ہے, سوچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مائک اپنے منہ کے سامنے رکھیں, ریڈی رہیں, اور زور اونچی آواز میں آپ نے بات کرنی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی عمر پائی؟ 17 برس. غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بن ہاشم, فاطمہ بن حسن بن ہاشم. جواب درست. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی تھی؟ جی ہاں. درست. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کے 1 جواب ان کا غلط ہوا اور 2 جوابات ان کے درست ہوئے. ٹھیک ہے بیٹا, کلیپنگ کریں ان کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی. بہت اچھے بیٹا, شاباش, بڑی محنت کی آپ نے, بہت اچھا پروگرام آپ نے ارینج کیا, اس کیا بھگتایا بہت اچھے طریقے سے آپ نے. اچھا جی, دوسری ٹیم بیٹا آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ پہل اکیڈمی. پہل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس تشریف لائیں اور وہ اپنا سوال نامہ مجھے دیں. ابو بکر بیٹا یہ آپ یہ رکھیں, اب آپ کے پاس ہے یہ, اور اس کو اب دوسرے ٹیم کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے, تعارف کروائیں اپنا. مائک میں. ویری گڈ. آپ کا نام کیا بیٹا؟ My name is Mishpa Naeem. مشبہ نہیں. ویری گڈ. تیار ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں؟ ایزی ہیں؟ سانس لیں تھوڑا, 2 بار سانس لیں, ایزی ہو جائیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اب پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں. کلیپنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے تھے, اکیلے نہیں تھے, ممبر پر تشریف فرما تھے مسجد میں, اور ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو ان کے ذہن میں تھا کہ آپ علیہ السلام کیا جواب دیں گے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. تو انہوں نے وہ تھوڑا سا چونکے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جواب دیں گے حضرت ابو بکر کا کہیں گے, لیکن نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عائشہ سے. تو آپ علیہ السلام کو اتنی محبت تھی, اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا ہے مردوں میں کس سے محبت ہے, تو پھر جواب میں کیا فرما رہے؟ عائشہ کے والد سے. پھر جواب میں کیا فرما رہے؟ عائشہ کے والد سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام, اتنا اونچا مقام, کلیپنگ ہونی چاہیے زبردستی ان کی. جواب درست ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہان کون کون تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح تھا؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق, خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہان کون ہیں؟ پہلے گواہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے گواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم. اب ان کی آپس میں محبتوں کا سلسلہ دیکھیں, ان کا تعلق دیکھیں آپس میں. اب میں نے جیسے پہلے کہا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کیونکہ محبت بڑی تھی ان سے, تعلق بڑا تھا ان کے ساتھ رغبت اور شغف بڑا تھا. اسی طرح اب اپنے نکاح میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بھی کون کون بیٹھے ہیں گواہوں کی صورت میں؟ کون گواہ کس کو لے کے جاتا ہے آدمی؟ جس پہ بہت بہترین اعتبار کرتا ہے, بڑا جس پہ بھروسہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. تو اس میں گواہ کون گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہترین کلیپنگ ہونی چاہیے بچوں کے لیے. تیسرا جواب بیٹا آپ سے, غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے کتنے فرشتے اترے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے سب سے پہلے 1000 فرشتے بھیجے, پھر 3000, پھر 5000 فرشتے اتارے. جواب درست ہے. اب غزوہ بدر میں بہت کم صحابہ تھے, بہت تھوڑے سے تھے, مٹھی بھر تھے, اور دشمن بہت بڑا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ ان کی مدد ہونی چاہیے, ان کی نصرت ہونی چاہیے, یہ نہ رہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, مفہوم انداز. تو اللہ پاک نے ان کو ان کی حفاظت کے لیے, ان کے دفاع کے لیے پھر آسمان سے فرشتے اتارے. اور اس میں کون کون تھے؟
اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, عثمان, اس میں یہ سارے جو خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد اکابر صحابہ, ایک بڑی بہترین جماعت موجود تھی 313 کی. ان کی نصرت کی اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے. اتنے مقبول تھے اللہ کا, وہ اتنے پیارے تھے کہ یہ ختم نہیں ہونے چاہیے, ان کو آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے, ان کے لیے کلیپنگ بہترین ہے. اچھا, چوتھا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ 23 مارچ ابھی نیشنل, کیونکہ ایشوز پر آگے ہم اسلامک اور نیشنل دونوں کو لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ اس مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے, لیکن ابھی پیچھے مارچ اور اپریل گزرا ہے, اپریل چل رہا ہے اور مارچ گزرا ہے. تو مارچ میں 23 مارچ کا ایک موضوع تھا کہ 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. جواب درست ہے جی. 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. پاکستان بننے سے پہلے ہم نے تہیہ کیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ پھر بنایا. پاکستان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. آپ سے آخری سوال بیٹا, نشان حیدر کس بہادر صحابی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے, جواب دو. حضرت علی کا نام آتے ہی جو ہے وہ جذبات ابھر جاتے ہیں اور انسان بڑا پرجوش محسوس کرتا ہے. بہادر صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شان آپ نے پائی. جواب درست بیٹا, آپ کے 5 کے 5 جواب بالکل درست ہیں. کلیپنگ ان کے لیے. ریپڈ فائر, ٹھیک ہے, آپ نے بالکل جلدی جواب دینے ہیں, جب جواب نہ ہے تو اس کو پاس کر دینا ہے, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ. جواب درست. حضرت علی کے والد کا نام بتائیں. حضرت ابو طالب. درست. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ بنو عزا. بنو عزا. درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ پاس. 3 جواب ہیں ان کے سرکار, پاس کا نمبر نہیں کٹے گا. 3 جواب ہیں اور تینوں جوابات درست ہیں. کلیپنگ. کلیپنگ. بہت اچھا کھیلا آپ نے, بہت اچھے جوابات دیے اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے اپنے اسکول کا نام روشن کیا. اور اب 2 ٹیمیں اپنے سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی ہیں, 2 ٹیمیں باقی ہیں. اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کہ ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور واپس یہیں پر اس پروگرام کو انجوائے کرنے کے لیے اور اس میں علم و آگہی جو آپ کو دی جا رہی ہے, جو انفارمیشن دی جا رہی ہے, اس کو گین کرنے کے لیے آپ نے واپس آنا ہے. ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اب ہم اپنی تیسری ٹیم سے, جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا 2 ٹیموں سے ہم نے جوابات لیے تھے, اب اپنی تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا. اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ تیسری ٹیم کس انداز میں جاتی ہے. ابو بکر آپ یہ رہیں اور مجھے انویلپ لا کے دیں وہاں سے, ان کا انویلپ لا کے دیجیے گا, مکس مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. چلیں بیٹھیں. کلیپنگ بھائی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تعارف کرائیں اپنا. کیا نام بیٹا آپ کا؟ آمنہ وزیر. آمنہ وزیر. آپ کے اسکول؟ دی لگزر. آپ کا بیٹا کیا نام؟ مریم یوسف. مریم یوسف. ایزی, آپ لوگ ریلیکسڈ ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا. پہلا سوال آپ سے ہے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا کیا تھے؟ زہرا, بطول, زکیہ اور رازیہ. کیا بات ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا میٹھا نام ہے, کتنا خوبصورت نام ہے, اور ایسے ہی نام لیتے ہی عقیدت اور احترام جو ہے وہ دل سے ابھر پڑتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے القابات, کیا ہی القابات تھے, کیا ہی شان, کیا الفاظ ان کو پہنچیں گے, لیکن بطول, زہرا, زکیہ, رازیہ, یہ ان کے القابات تھے. بالکل جواب درست ہے جی. کلیپنگ زبردست. قریش مکہ نے کس طرح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی؟ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا, فتح مکہ اور وہ سارے معاملات. قریش مکہ کی صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی تھی. قریش مکہ نے کس طرح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی؟ کس طرح, یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو خلاف ورزی مانا گیا تھا؟ قریش مکہ نے کس طرح سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ قریش مکہ نے بنو قطع کے قبیلے حریف کو خلاف ورزی, جبکہ بنو بکر رضی اللہ عنہ, بنو بکر کے خلیفے کی دوبارہ سے سوچ کے جواب دیں. سوچ کے, آپ بالکل صحیح دے رہی ہیں لیکن گھبرا رہی ہیں, مکس کر رہی ہیں. صحیح جواب. مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف قریش کے کفار کے حلیف بنو بکر کے ساتھ مدد اور ان کی مدد دے کر. قریش نے کیا کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی کس طرح خلاف ورزی کی تھی کہ مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ بنو خزاعہ تھا, اور قریش کا حلیف قبیلہ جو وہ بنو بکر تھا. تو انہوں نے کیا کیا, حلیف اپنے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس کے خلاف بنو بکر کی بڑی مدد کی.
تو اس لیے پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا کہ اس میں طے تھا کہ آپ اگر اپنے ہمارے حلیف کو بھی آپ اگر نقصان پہنچائیں گے تو وہ نقصان ہمیں تصور کیا جائے گا. تو جب انہوں نے ہم مسلمانوں کے حلیف کو نقصان پہنچایا تو پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا. جواب درست ہے بیٹا, کلیپنگ. محمد بن قاسم نے سندھ پر کب حملہ کیا؟ 1742 میں. 1742 میں جواب درست ہے. محمد بن قاسم فاتح سندھ. اچھا اب نیشنل ہیروز کی طرف آتے ہیں جی. میجر شبیر شریف شہید کا تعلق کس علاقے سے؟ پنجاب کے ضلع گجرات سے. پنجاب کے ضلع گجرات سے جی, ویری گڈ. میجر شبیر شریف شہید ہمارے نیشنل ہیرو, اور بڑی جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں کلیپنگ کر کے. یہ ہم ان حضرات کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اپریل کے مہینے میں ان کی شہادت ہے. یہ جو ہم نشان حیدر اور ان کی جو پرسنل شخصیات ان کو جو نام لے رہے ہیں یہ اپریل کی ان کی یوم شہادت ہے, اس لیے ہم نے ان کو رمضان اور اپریل کو آپس میں کمبائن کر کے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فتح مکہ یعنی مکہ فتح کرنے آ رہے تھے, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں مکہ کو فتح کرنے کے لیے مسلمان آ رہے تھے؟ فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ مسلمان کیوں آ رہے تھے کہ بھئی مکہ فتح کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے مسلمان مکہ فتح کرنے آ رہے تھے؟ سوچ لیں. آگے آپ دونوں ساتھ ہو کھڑے ہو, آگے ہو, پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ساتھ کھڑے ہو جی, حوصلے سے جواب دیں. فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی, یعنی کیوں مکہ فتح کرنے آئے تھے مسلمان؟ کیوں حملہ کیا, کیوں آئے؟ جی بولیں. اب ٹائم اتنا نہیں ہے, پھر ہم آگے جائیں گے. اگر نہیں آتا ہے تو اس کو کینسل کریں. یہ آخری سوال ہے آپ کا. کینسل تو 10 نمبر گئے. جلدی کر دیں, اب اتنا ٹائم نہیں ہے, جلدی کر دیں کہ فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی. جی ان کا جواب یہ غلط ہوگا. قریش مکہ کی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی, کیونکہ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی, اس وجہ سے فتح مکہ جو اس کے وجہ بنی تھی. تو یہ ان کے 4 سوالات درست ہوئے, ایک جواب ان کا غلط ہوا. 4 جوابات درست ہیں, ایک جواب ان کا غلط ہے. ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ریپڈ فائر کے لیے تیار ہیں سر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت ام المؤمنین عائشہ کی کتنی عمر تھی؟ جواب درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کنیت کس نے عطا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. درست. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ قریش کا حلیف بنو بکر. درست. یہ چاروں جواب ان کے درست ہیں, اور کلیپنگ کریں ان کے لیے بھائی بہترین انداز میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے, ویری ویل ڈن, گڈ. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری ٹیم کی طرف اور ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ابو بکر یہ لیں بیٹا, اور یہ آپ اپنے پاس رکھیں, اور وہ انویلپ لے کر آئیں, یہ وہاں رکھ دیں اور وہ انویلپ لے کر آئیں ان سے. ہم کیسے بیٹا, آپ کیا نام بتائیں, اپنا تعارف کرائیں. گلواب. جی گلواب. گل وہاب. آپ کا نام کیا بیٹا؟ سر فیاض احمد. جی فیاض احمد. فیاض احمد. کون سا اسکول ہے آپ کا؟ آکسفورڈ گرامر اسکول. ویری گڈ. ریڈی ہیں؟ جی سر. کوئی ٹینشن؟ ایزی ہے؟ ٹھیک ہے جی, ایزی ہو کر جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, ریلیکسڈ. پہلا سوال آپ سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے استقبال کیا کرتی تھی؟ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سر جب تشریف لے جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھ جاتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کیسے استقبال کیا کرتی تھی؟ ہاں سر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر ایزی آسانی سے جواب دیں. جب سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جب تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو سر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھ کھڑی ہوتی اور انہیں بٹھاتی سر اپنے ہاتھوں سے. پورا وہ تو لازم بات ہے, پورا ایک جواب آپ دیں گے, آپ دے لیں, سوچ لیں پورا ایک ترتیب سے, آپ گھبرائیں مت, آپ سیدھا کھڑے ہو پیچھے, آپ ان کو جگہ دیں. آپ ڈائس پہ بڑے کیپچر کر کے کھڑے ہو, آپ کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ, جگہ دو اس کو. بیٹا آپ لوگ تھوڑا ادھر ہو جائیں. جی اب آپ تسلی سے جواب دیں, کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے. سر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سر جب جاتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی جاتے تھے یس سر، تب سر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھ کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بادب سے بٹھاتی. پورا دیکھیں اب اس میں اب سوال کا جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب اب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، آپ علیہ السلام کا دست مبارک تھامتی تھی اور چومتی تھی اور اپنی جگہ انہیں دیا کرتی تھیں اور جو اپنے ان کو لے جا کر بٹھایا کرتی تھی. تو سر اس میں دیکھ لیجئے ایک سوال کا کوئی بھی ترتیب، اگر آپ جیسے ججز اس میں جو بھی فیصلہ کریں وہ اس انداز سے ہم آگے بڑھیں گے. غلط جواب تصور ہوگا، یہ جواب غلط تصور ہوگا آپ کا. دوسرا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ایزی بڑھیں. صلح حدیبیہ کی وہ کون سی شرط تھی جس کی قریش نے خلاف ورزی کی؟ صلح حدیبیہ میں بہت ساری شرائط ہوئی تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، تو وہ ٹوٹنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ ابھی میں نے ایک سوال کیا، اس کا جواب بچوں نے دیا بھی، اسی کی ایک کڑی ہے یہ. سر صلح حدیبیہ کی سر کیا؟ آپ بالکل صحیح کھڑے ہو، ایزی کھڑے ہو، آپ ٹینشن میں ہیں تھوڑا سا، ہاں ریلیکس کھڑے ہو. جی بیٹا، کیوں ٹوٹی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ کیوں ٹوٹا؟ کون سی شرط تھی جس کی قریش نے خلاف ورزی کی تو وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا؟ معاہدہ ہوا تھا نا، تو انہوں نے ایک شرط کی خلاف ورزی کی تھی تو قریش مکہ نے، تو کیا کس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی کہ وہ معاہدہ ٹوٹا؟ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ان کی تجدید کی تھی اور اس سے انکار کیا تھا. نہیں، جواب غلط ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ جو ہمارا حلیف قبیلہ ہوگا اس پر بھی آپ حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی لڑے گا تو اس کے ساتھ لڑنے والے کے ساتھ بھی آپ تعاون نہیں کریں گے. تو قریش نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ کے ساتھ لڑنے والے کے ساتھ تعاون کیا. ابھی یہ جواب آیا بھی، جس کی وجہ پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا، اور یہ جواب بھی غلط ہوگا ان کا. تیسرے سوال پر بڑھتے ہیں، آسانی سے، بڑا ریلیکس جواب دیں، ٹینشن نہ لیں. محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی کیا وجہ تھی؟ محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا سندھ پر؟ محمد بن قاسم آئے تھے سندھ پر حملہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں آئے تھے؟ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی کیا وجہ تھی؟ محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا سندھ پر؟ سوچ کے ایزی جواب دیں، آپ گھبرا رہے ہیں. کیوں حملہ کیا تھا محمد بن قاسم نے سندھ پر؟ کیا حملے کی کیا وجہ تھی؟ جی نہیں بتا؟ جی محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا تھا؟ جی کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی اور ٹیم جواب دے سکتی ہے؟ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی کیا وجہ تھی؟ سندھ پر حملے کی یہ وجہ تھی کہ سندھ کے راجہ نے مائک منہ کے نزدیک کر رہے بیٹا. سندھ کے راجہ نے مسلمان کے باغیوں کو پناہ کی جگہ دی تھی، اور اپنے زیر تسلط بحری قزاقوں کے تجارتی ملتا جلتا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمانوں کے جو باغیوں تھے ان کو پناہ دے دی تھی، اور پھر جو سمندری قزاق ہوتے تھے اس کے راجہ دائر کے وہ مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹا کرتے تھے. تو یہ سارا معاملہ تھا جس پر محمد بن قاسم نے پھر حملہ کر کے اور مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے وہ مضبوط کیا تھا اور نجات دلائی تھی. جی بیٹا، آپ کا اگلا سوال ہے، میجر شبیر شریف شہید کی شہادت پاکستان انڈیا کی کون سی جنگ میں ہوئی؟ میجر شبیر شریف شہید کی شہادت پاکستان انڈیا کی کون سی جنگ میں ہوئی؟ 1971 کی جنگ میں. 1971 کی جنگ میں درست جواب ہے. جی بالکل، کلیپنگ کریں ان کے لیے. اگلا سوال آپ سے، غزوہ بدر میں ابو جہل پر کس نے حملہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں ابو جہل پر کس نے حملہ کیا تھا؟ ابو جہل پر حملہ کس نے کیا غزوہ بدر میں؟ ابھی میں نے یہ قصہ سنایا بھی اور بچوں نے ایک دوسرے انداز میں اس کا جواب دیا بھی. آپ پیچھے کھڑے، اسٹریٹ کھڑے ہو، بالکل سیدھے. جی اب مجھے جواب دیں کہ غزوہ بدر میں ابو جہل پر کس نے حملہ کیا؟ ابو جہل پر کس نے حملہ کیا تھا غزوہ بدر میں؟ ابھی اس کا جواب آیا ہے. سر قریش مکہ کی. غزوہ بدر میں جب بدر کا میدان تھا، میں نے پوری تفصیل ابھی بیان کی اس واقعے کی کہ کس نے جو ہے حملہ کیا ابو جہل کے اوپر. کوئی جواب دے سکتا آپ میں آڈینس میں سے جو جواب دینا چاہے؟ جواب درست ہے جی ان کا. ان کو مائک دیں، یہ مائک پہ جواب دیں گے. مائک دیں ان کو، آپ لے جا کے دے دیں. ابو بکر مائک لے جا کے دے دیں. جی بیٹا، جگہ کس نے؟ ابو جہل پہ سب سے پہلے 2 ننھے منھے بچوں نے حملہ کیا اور انہیں زمین پر گرا دیا. زبردست، کلیپنگ ان کے لیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اچھے بھائی. تو ان کا ایک جواب درست ہوا سر، باقی جوابات غلط ہوئے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. اب آپ تیار ہوں اور تیز آپ نے اگر جواب نہیں آتا ہوگا تو پاس کریں گے، ٹائم مت ضائع کیجیے گا. جی سر.
किस सूरत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का जिक्र आया? सूरह नूर में। सूरह नूर, दुरुस्त। हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या लगते थे? चचा के बेटे। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करते वक्त क्या उम्र थी? 10 साल। दुरुस्त। कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी कब की? 3 जवाब इनके दुरुस्त हुए, क्लैपिंग करें इनके लिए। यहाँ सवालात जवाबात का ये सिलसिला ख़त्म होता है और हम फिर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अब सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। चारों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बड़ी अच्छी कोशिश की। असल में सवालात जवाबात बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे तैयारी करके आते हैं अपनी तरफ से। क्लैपिंग करें कि हौसला अफजाई के लिए भाई, बहुत अच्छा मुकाबला किया, सब ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जब तक जजेस रिजल्ट तैयार करेंगे तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो सेगमेंट क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है तो हम यहाँ पर रुहमाहो बैनहुम के उन्वान से आपको रोज़ाना एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा किस्सा सुनाया करेंगे। रुहमाहो बैनहुम से मुराद क्या है? मुराद ये है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो थे वो आपस से बड़ी मोहब्बत रखा करते थे, बड़ा ताल्लुक़ हुआ करता था उनसे आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ शगफ़ और रग़बत हुआ करती थी, बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से एक दूसरे से पेश आया करते थे। तो उसका एक वाक़या मैं आपके सामने रोज़ाना पेश करूँगा और इस सेगमेंट में हम खुसूसन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र किया करेंगे, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और अहले बैत से मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है और हम बड़े जोश और बड़े वलवले के साथ इस बात का इकरार करते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। तो अहले बैत के साथ सहाबा से की मोहब्बत का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम तक ये उन्वान जो पहुँचा कि अहले बैत के साथ मोहब्बत रखनी है, अहले बैत को मुकद्दम जानना है। अहले बैत कौन? नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले, इनसे मोहब्बत आपने बहुत रखनी है। ये पैगाम हम तक पहुँचाया सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने। वो सहाबा ने हमें सिखाया कि अहले बैत का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और आपने इसको मुकद्दम रखना है। तो इसके वाक़यात में छोटे छोटे आपसे इस सेगमेंट में जिक्र किया करूँगा। एक वाक़या मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का यहाँ से आपको सुनाता चलता हूँ कि जब ईरान फ़तह हुआ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो वहाँ से बहुत सारा माल गनीमत आया और वहाँ से ग़ुलाम बनकर और लौंडियाँ बनकर भी लोग आए। तो माल गनीमत जो मुजाहिदीन में तकसीम होना शुरू हुआ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम मुजाहिदीन के अंदर वो माल गनीमत तकसीम किया और फिर जो वहाँ से ख़वातीन कैद होकर आई थी वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दी गई और इसी तरह माल भी तकसीम किया गया, ग़ुलाम भी दिए गए। तो शहज़ादी भी आई थी वहाँ से कैद होकर, ईरान के जो बादशाह के फ़तह हुआ था ईरान, तो वहाँ से ईरान की शहज़ादी भी वहाँ से कैद होकर आई थी। तो अब वो शहज़ादी रह गई और बाकी सबको उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकसीम फरमा दिया मुजाहिदीन में। तो सबका ख्याल ये था कि अब जो शहज़ादी रह गई हैं वो शहज़ादे यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को जाएंगी। वो उस वक्त खलीफातुल मोमिनीन, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो सबका ख्याल ये था कि अब जो शहज़ादी हैं ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे को जाएंगी, अमीरुल मोमिनीन उनको अता करेंगे इनको। लेकिन सबकी तवक्कुआत के बरक्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सबक हम तक पहुँचाया ही उन्होंने कि अहले बैत मुकद्दम है और उनसे बड़ी मोहब्बत रखनी है, उनसे बड़ा प्यार करना है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया कि ये शहज़ादी है तो शहज़ादे के पास जाएगी। तो सबका गुमान था अब किसका नाम लिया जाएगा? फरमाया हुसैन को बुलाओ, फरमाया हुसैन को बुलाओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और शहज़ादी अपने बेटे को न दी, किसी और को न दी, शहज़ादी किसके हवाले की? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले, कि ये उनकी मोहब्बत थी। उन्हें पता था कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और नबी अलैहिस्सलाम उनसे खुश होते थे जो अहले बैत से मोहब्बत किया करते थे। तो ये रहमाओ बहनों का एक छोटा सा वाक़या इंशाअल्लाह इस अंदाज़ में आपके सामने पेश करता चलूँगा, अपने लेजेंड्स के लिए, हीरोज़ के लिए क्लैपिंग बेहतरीन अंदाज में। अब यहाँ सिलसिला हम वापस अपने मेहमानों की तरफ आते हैं और दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स के हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, इनके लिए क्लैपिंग करें, ये हमारे पास मौजूद हैं। सर खुश आमदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप एक अरसे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अब आप टीवी चैनल पर भी इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। सर दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स, सर ये क्या काम कर रहा है? ये क्या सूझी आपको? ये क्या लेकर चले? ये क्या कर रहे हैं और किस अंदाज में, किन लोगों पर काम कर रहे हैं और असल सोच और मकसद क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर दी इंटेलिजेंट ब्रेन, पहले तो ये नाम ही आपको थोड़ा समझाऊं, असल में समझदार लोग। दूसरा
آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, کیا معاملات ہیں. اصل میں ہمارا اسلامک نیشنل ہیرو کی آگاہی دینا جی یہ مقصد ہے. اس کے پیچھے کیا ہے, اسلامک ہیرو کون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے ہر نبیوں کی چاہت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہم بنیں. جی صحیح ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جن پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کری جو امتی تھے انہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں. جی صحیح ہے. صحابہ اکرام جن کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جنہیں ہم حضرات اہل بیت کہتے ہیں. تو وہ اپنی نسل کو ہم بتائیں یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ آئیڈیل ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں, بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں, بیگمات بیویاں کیسی ہوتی ہیں. بالکل اصل بات یہ کیا بات ہے, یہ بات. اور صحابہ کے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن پہ آگے محنت کری. حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ کیا عنوان تھا, حضرت عمر کا کیا تھا, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین, حضرت حسن, یہ ہمارے سارے اسلامک ہیرو. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ آگاہی بچوں کے اندر پیدا کی جائے. جی جی جی. اسی طریقے سے پھر ہمارے طارق بن زیاد ہو گئے, صلاح الدین ایوبی ہو گئے, یا ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں. دیکھیں ہمارے جو 1400 سال کے اندر مسلمان آئے, ہمارے جو مسلمانوں کے اندر جو 1400 سال کے اندر سائنٹسٹ گزرے ہیں, دیکھیں عموماً یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. صحیح ہے. اس وقت کا جو صورتحال ہے, جو اس وقت معاملات ہیں میڈیا کے ذریعے سے, عموماً ان کو دبا دیا گیا. مسلمانوں کی ایجادات کا نہیں پتہ لوگوں کو. ہمارا مقصد یہ ایجادات بتائیں, طب کے شعبے میں کیا کیا کرا, صحیح ہے, فلکیات میں کیا کرا. ہم کسی طرح سے احساس کمتری کا شکار, احساس کمتری ہمارے بچوں میں ختم ہو جائے, مقصد ہمارا یہ ہے. صحیح ہے. پھر اسلامک ہیرو کے بعد نیشنل ہیرو. جی دیکھیں نیشنل ہیرو آپ ہی کے اندر سے ہی, حکیم محمد سعید آپ میں سے تھے نا. یہ وطن ہماری جان ہے نا, ہماری شان ہے, اس کے ہیروز یہی. اور اپنا عبدالستار عیدی خالی ایک کپڑا بیچتے تھے وہ, جب وہ اپنے اس پہ آئے تو دیکھ لیں آپ ان کے کام کو. صحیح ہے. اور ادیب رضوی صاحب کو دیکھ لیں آپ, مطلب اس ملک کے اندر اسکواش کھیلنے پہ آتے ہیں تو وہ جب وہ اپنا اسکواش کھیلتے ہیں, علم ہو, ادب ہو, اسپورٹس ہو, جو میدان ہو, ہر جگہ الحمدللہ. ہمارا مقصد یہ ہے ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے آگے جا کے ہمارے بچے مایوسی میں چلے جائیں گے. اور مایوسی کفر کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مایوسی ہے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں بس یہ اصل مقصد یہ. اور پھر ہم نے گراؤنڈ ہم نے اس میں چنا اسکول. جی. اور ماشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم جاتے ہیں. اچھا, آپ اس کے لیے پرائیویٹ اسکولز میں کام کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تک پرائیویٹ اسکول میں کراچی کی سطح پہ. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کی سطح پہ لے کے جائیں گے, اور اللہ نے چاہا بہت جلد ہم اس کو پاکستان سطح پہ لے کے جا رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو, آپ کی سوچ کو اور بڑھائے, اور اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کہ ان اسٹوڈنٹس کے, اپنی نئی جنریشن کو آپ آگہی دے رہے ہیں کہ بھائی اپنے نیشنل اسلامک ہیروز کو جانو اور ان کی تقلید کرو. بہت شکریہ, کلیپنگ کریں جی محمد صدیقی صاحب. اب میں آتا ہوں اپنے ججز کی طرف, اور رزلٹ سے پہلے میں گزارش کروں گا, کیونکہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز کے مرکزی ذمہ داران یہاں تشریف فرمائیں, تو دی انٹیلیجنٹ برینز کے ساتھ کوارڈینیشن میں یہ اسکولز سارے پرووائڈ کرنے میں پیس کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو پورے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. تو سر پیس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیس ایسوسیشن کیا کر رہی ہے, آپ نے کس عنوان سے, اور بھی بہت ساری ایسوسیشنز ہیں, تو آپ نے یہ پیس کس عنوان سے اور کیا سوچ کر سر آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا سر آپ کو اور احمد بھائی کو کہ کراچی کے اسکولوں کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا انہوں نے. اور میرا خیال ہے کہ ٹی آئی بی جو کام کر رہی ہے یہ بڑا ایک یونیک اور بڑا الگ سا کام ہے. آرگنائزیشن بہت سارے کام کرتی ہیں, لیکن جو بیڑا ٹی آئی بی نے اٹھایا اس نیشنل اسلامک ہیروز سے آگاہی کا, یہ بہت ایک زبردست کام ہے. آتے ہیں پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز. کراچی میں بہت ساری, بلکہ پورے پاکستان میں بہت ساری ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں, اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی محنت بھی کر رہے ہیں.
हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में कोविड के दौरान बहुत काम किया, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के लिए एसोसिएशंस ने और सब एसोसिएशन ने मिल के काम किया। पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की एक खासियत ये है कि ये जो स्कूलों के मिसाइल हैं वो तो डेफिनेटली हमारे हैं ही तमाम प्राइवेट स्कूल्स के, और वो चलते ही रहेंगे उनको हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एसोसिएशंस काम भी कर रही हैं। लेकिन पीस एसोसिएशन जो है इसका एक जो मुनफरद काम है वो न सिर्फ कराची बल्कि मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एसोसिएशन ऐसा काम नहीं कर रही, और उनका काम TIB से बड़ा मिलता जुलता है। यानी पहली बात, हमारे जो नेशनल जो इस्लामिक हीरोज़ हैं उनके बारे में अपने बच्चों को आगाही देना, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में बच्चों को आगाही देना। असल में हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हमारे बच्चों के हीरोज़ जो असल हीरो हैं वो हीरो नहीं हैं। हमारे बच्चे कोई क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू कर देता है, कोई क्रिकेटर, तो वो हमारा हीरो बन जाता है। किसी ड्रामे में कोई अच्छा किरदार अदा कर देता है तो वो हमारा हीरो बन जाता है। हालांकि हमारी ये हीरो नहीं है, हमारे हीरोज नहीं, हमारे असल हीरोज़ जो हैं सहाबा किराम से लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले तो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल हीरो तो हमारे, असल हीरो तो वही हीरो तो है ही हमारे पास हमारे। और उसके बाद फिर सहाबा किराम से चलें तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको हम आइडियल बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे हमारे बच्चों को पता नहीं है। तो पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का असल मकसद ये है कि हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ हैं, फिर हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, उनके बारे में भी हम अपने बच्चों को आगाही दें कि ये हमारे असल हीरो हैं और हमें इनकी तरह बनना है। हम अपने घरों में तालीम दें, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें, हम अपने घर वालों को बताएं कि हमें इस्लामिक इन्वायरमेंट, हमारे पाकिस्तान में 2 तरह की तालीम दी जाती है, असरी तालीम है और इस्लामिक एजुकेशन है। इस्लामिक एजुकेशन का बेड़ा मदारिस ने उठाया हुआ है, और जो असरी तालीम है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने उनका बेड़ा, यूनिवर्सिटीज़ कर, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा गैप है। जो असरी तालीम देने वाले हैं वो इस्लामिक एजुकेशन से थोड़ा सा दूर, स्कूल्स में वो गैप दूर करने आ गए जी। ये आप इंशाल्लाह बुनियाद बनाएंगे इनकी, इंशाल्लाह। और जो मदारिस हैं वो थोड़ा सा असरी तालीम से, तो अगर हम अपना माजी देखें तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनने एक पूरी दुनिया पे राज किया एक बड़े लंबे अरसे तक। पीस और दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स आपस में इनका कोई ज़हनी मुफाहमत हुई और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो ये क्लैपिंग सर के लिए, पीस के लिए क्लैपिंग की माशाल्लाह सर। अल्लाह ताला आपके इस पीस को और ज़्यादा निखारे। बहुत मुख्तसर वक्त में पीस ने जितनी शोहरत हासिल की है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरे पाकिस्तान में बहुत सर आप जैसे काबिल लोग जहाँ होंगे तो कैसे शोहरत नहीं, इंशाल्लाह कैसे कामयाबी नहीं होगी, और इतना नेक मकसद लेकर चलेंगे। क्लैपिंग सर आंसर के लिए। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सर इरफान यहाँ बैठे हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं इलाके में, स्कूल्स पर स्कूल्स पर बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और स्कूल के बच्चों पर। सर थोड़ा सा पीस के हवाले से थोड़ा सा आप जिक्र फरमाएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चों को और आप अहमद भाई, बाबर भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह सर अंसर ने कहा है कि पीस बच्चों पे काम करे, मैं नहीं मानता। पीस बच्चों पे नहीं काम कर रही, पीस 2 स्टेज पे काम कर रही है, हम पे भी काम कर रही है। क्या बात, यकीन करें हम इस्लाम से दूर हो गए थे, अस्करी तालीम ऐसे पढ़ गए पीस के लिए काम कर, तो बच्चों पर तो कर ही रही है, बच्चों के बड़ों पर भी काम, बड़ों पे भी काम है कि अब हमें खुद भी पढ़ना पड़ा अपने बच्चों को बताने के लिए। हम बहुत दूर हो गए थे, इसने हमें बहुत दूर कर दिया, केबिल ने हमें बहुत दूर कर दिया। हमारे बच्चे इसमें पढ़े हुए हैं। क्या है कि आज अगर हम आगे 2 जहाँ के बारे में पूछें तो सिर्फ नाम पता है, कब विशाल हुआ, कब आए, बड़ों को भी नहीं बस ये पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन अब औरंगी सतह पर मैं बाबर भाई और अहमद भाई से वादा करता हूं कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा बच्चा मुसलमान बच्चा होगा, और अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो ये सब कुछ इस्लाम के बारे में पीस होगा और इंशाल्लाह हम इसमें साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए, बड़ी मेहनत की आपने, दोबारा इसी जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। जो टीम पीछे रह भी जाए उसने हिम्मत नहीं हारनी है, फिर आपको मौके मिलेंगे, उसमें अपने आप को मनवाएं इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, तो नताइज की तरफ आते हैं सर। पोजीशंस अनाउंस कर दीजिए सर। सर आज के इस मुकाबले में पहली पोजीशन 65 मार्क्स लेके पेल अकेडमी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। पेल अकेडमी के लिए क्लैपिंग करेंगे। वाह भैया, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। और सिर्फ 5 नंबर के डिफरेंस से 60 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन है अलेक्जर पब्लिक स्कूल के लिए क्लैपिंग करेंगे 5 मार्क्स के डिफरेंस के साथ। ठीक है जी। और थर्ड पोजीशन 35 मार्क्स लेके वेटस्टोन एजुकेशन, वेटस्टोन के लिए, वेटस्टोन स्कूल के लिए क्लैपिंग सर, सुभान के लिए। बहुत शुक्रिया सर। ये था आज का हमारा प्रोग्राम।
ناظرین یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے یہ دراصل ہماری ایک محنت ہے، کوشش ہے، کاوش ہے اس نسل کو واپس اپنے راستے پر لانے کے لیے۔ سرکار ہمیں بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی آ رہی ہے۔ تو کوشش یہ ہے پیس اور دی انٹیلیجنٹ برینز کی کہ ہم اپنی اس نسل کو بنا لیں اور اس نسل کو اس پب جی سے نکال کر اور اپنے اصل ریئل ہیروز کی طرف، یہ جنہیں ہیروز سمجھنے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ انہیں دکھایا ہی وہ جا رہا ہے کہ یہ ہیروز کون ہیں، نہیں، ہم نے انہیں ان کے ریئل ہیروز کی طرف لانا ہے، ہم نے ان کا شاندار ماضی ان کو دکھانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ان کا ماضی بڑا تابناک رہا ہے اور یہ مستقبل میں بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے۔ ہمارے نیشنل اسلامک ہیروز پر جو کام دی انٹیلیجنٹ برینز اور پیس کر رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ان کو دن چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صرف انعامات کا سلسلہ، انعامات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ فرسٹ پوزیشن کے میں اپنے مہمان جناب احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ دونوں ججز صاحبان سے گزارش کروں گا، سر سبحان جی سر سبحان تشریف لیں، سر شاداب تشریف لیں، آگے آ جائیں اور یہاں پر بچوں کو ہم انعامات دیں گے۔ فرسٹ پرائز کے لیے جو ہے پہل اکیڈمی کی طرف سے جی فرسٹ پرائز آئیں سر، آگے تشریف لیں، ادھر آ جائیں سر، آئیں جی پہل اکیڈمی بیٹا آ گئے، ادھر آ جائیں، پہل اکیڈمی ادھر آ جائیں، پہل اکیڈمی بیٹا، وہاں دیکھیں پہل اکیڈمی کے بچوں کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں جی۔ پہل اکیڈمی کے بچوں فرسٹ پرائز بیٹا آپ لوگوں کے لیے، فرسٹ پرائز بیٹا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے یہ رکھیں پھر اس کو۔ اچھا سیکنڈ پرائز کون؟ یہ سیکنڈ پرائز کے لیے ہم بلاتے ہیں، سیکنڈ پرائز دی لیگزر پبلک اسکول نے لیا جی، سر دی لیگزر پبلک اسکول کو سیکنڈ پرائز دیں، آئیں بیٹا، بھرپور کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے۔ اور تھرڈ پرائز ویٹ سٹون اسکول کے لیے، آئیں بیٹا ویٹ سٹون اپنے سر کے ساتھ، سر تشریف لائیں، ویٹ سٹون آئیں بیٹا آئیں، اور ویٹ سٹون کے بچے پرائز اور کلیپنگ کر دیں جی ان کے لیے، بھرپور کلیپنگ کریں۔ اب یہاں پروگرام کو ختم کریں گے اور آپ سے میری گزارش رہے گی کہ روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک دن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے اور یہ پروگرام لے کر اس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام، اور نیشنل اسلامک ہیروز کے بارے میں آگاہی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔